السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات خیر عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیشہ خوش رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کے اس سیکھنے سکھانے کو جو ہے وہ قبول فرمائے اور علم نافع عطا فرمائے، اور علم کے ساتھ ساتھ جتنا علم سیکھا جائے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دوسروں تک بھی شیئر کرنے کی توفیق بخشے تاکہ دوسرا بھی سیکھ سکے اور دوسرا بھی جان سکے۔ آج کا جو یہ ویڈیو ہے وہ خصوصاً گارجین حضرات کے لیے ہے، وہ گارجین حضرات جن کے بچے مکاتب میں پڑھتے ہیں، اور خاص کر دینیات مکاتب، اور اس میں بھی خاص کر وہ بچے جو مکتب صوت القرآن یعنی ہمارے مکتب میں پڑھتے ہیں، ان کے لیے ہے۔ یہ ان کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ بعض گارجین کا جو ہے یہ سوال رہتا ہے، پھر کہیں یا پھر شکایت کہیں کہ یہ سوال رہتا ہے، یہ شکایت رہتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے اتنا دن ہو گیا ابھی تک قرآن نہیں پڑھا ہے۔ کہتے بھی ہیں کہ حضرت قرآن کب شروع کرے گا، ابھی تک قرآن شروع نہیں کیا ہے، کب قرآن پڑھے گا، اتنا سال ہو گیا، بچہ بڑا ہو رہا ہے، بچی بڑی ہو رہی ہے۔ یہ تمام باتیں گارجین حضرات سوال کرتے ہیں، تو ان تمام باتوں کا، ان تمام سوالات کے جو جوابات ہیں آج انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں بات کی جائے گی۔ کچھ بنیادی باتیں ہیں، اگر آپ غور کر لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن پڑھنے میں دیر کیوں ہوتا ہے اور جگہوں کے بنسبت، یعنی اور بھی مکاتب ہیں یا اور بھی جگہیں ہیں جہاں دینی تعلیمات جو ہے وہاں دی جاتی ہیں، اور وہاں ہمارے مکتب کے بنسبت جو ہے وہاں جلدی قرآن شروع ہو جاتا ہے اور لوگ جلدی قرآن پڑھنے لگتے ہیں۔ تو ہمارے مکتب میں یعنی مکتب صوت القرآن میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ یہاں دیر ہوتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے، ہمارے حساب سے تو نہیں ہے کہ دیر ہوتی ہے، کیونکہ ہم جیسے پڑھا رہے ہیں جو سلیبس ہے، ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ دیر ہوتا۔ جو سوالات ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے قرآن کیوں دیر سے پڑھتے ہیں، کیوں دیر سے پڑھ رہے ہیں، ابھی تک شروع نہیں کیے، یہی بات کو جو ہے لے کر میں حاضر ہوں۔ آج اسی پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ویڈیو کچھ لمبا ہو جائے، تو آپ تھوڑا جو ہے اس کو صبر و تحمل کے ساتھ پورا دیکھ لیں گے تاکہ آپ کا کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ اور وہ گارجین بھی ضرور دیکھیں جنہوں نے اپنے بچوں کو نئے ایڈمیشن کروائے ہیں، داخلہ کروائے ہیں، تو آپ ضرور دیکھیں۔ کچھ باتیں ہیں جن پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ان تمام باتوں پر اگر ہم غور کر لیتے ہیں، اگر ان کو ہم دھیان میں رکھ لیتے ہیں، ذہن میں رکھ لیتے ہیں، تو پھر یہ شکایت دور ہو جائے گی، یہ سوال ہمارے ذہن سے ختم ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات آپ دیکھیں، اگر آپ کا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے تو آپ دیکھے ہوں گے اسکول میں ہو یا کالجز میں ہو یا یونیورسٹیز ہو، جو بھی ہو، جہاں بھی ہو، وہاں ایک سلیبس ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ سلیبس کیوں ہوتا ہے؟ یہ سلیبس ہوتا ہے، یہ سلیبس میں آپ دیکھے ہوں گے، سلیبس میں ایک گول ہوتا ہے، یعنی کہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے یا پھر ٹاپکس ہوتے ہیں جن کو کور کیا جاتا ہے، یعنی ان کے تحت ان کی پڑھائی ہوتی ہے۔ یعنی وہ جو ٹاپکس دیے جاتے ہیں ان میں اس کے تحت، سلیبس کے تحت جو ہے وہ بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو، تاکہ وہ تمام ٹاپکس جو ہے کور ہو جائیں۔ اگر سلیبس نہ ہو، مان لیتے ہیں، تو پھر آپ بتائیں اسکول میں کیسے پڑھائی جائے گی؟ نہ ٹیچر کو پتہ ہوگا کہ کہاں تک پڑھانا ہے، اور نہ بچوں کو پتہ ہوگا کہ ہمیں کل کیا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر ہمیں اس ایئر میں کیا پڑھنا ہے۔ تو یہ ان تمام باتوں کو اگر ہم غور کریں گے، دیکھیں گے، تو پتہ یہ چلے گا کہ سلیبس بہت ضروری ہے۔ اگر سلیبس نہ ہو تو نہ پڑھانے والے کو پتہ، نہ پڑھنے والے کو پتہ کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر آپ دینیات پر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، اگر آپ نے دیکھا ہوگا دینیات کورس کو، تو دینیات کورس میں بھی سلیبس بنے ہوئے ہیں، دینیات کورس کے سلیبس ہیں، اور اس سلیبس کے اکارڈنگ جو ہے وہ تمام ٹاپکس، تمام اسباق چلتے ہیں۔ اگر سلیبس نہ ہو، آپ مثال کے طور پر اس سے پہلے اگر بغیر سلیبس کی جو تعلیمات دی جاتی ہے، دینی تعلیمات، اس میں آپ غور کریں گے کیا پڑھائے جاتے ہیں بچوں کو؟ صرف قرآن پڑھنے کے لیے نورانی قاعدہ، اور اردو سیکھنے کے لیے ہماری کتاب یا اور دیگر کتاب، اور پھر دعا وغیرہ کے لیے ایک چھوٹی سی کتاب رکھ لیے، 2-4 دعا پڑھ لیے، 5-6 دعا پڑھ لیے، کافی ہے۔ آپ غور کریں کہ کیا ہمارے بچے کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے صرف اتنا کافی ہے؟ کیا صرف اتنا کافی ہے؟
تو آپ اگر غور کریں گے اس سلیبس پر تو آپ دیکھیں گے کہ دنیات میں جو سلیبس ہے اس سلیبس میں بہت ساری چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس سلیبس میں بہت سارے ٹاپکس جو ہیں اس میں لائے گئے ہیں، اور اس ٹاپکس کو لا کر یہ کوشش کی گئی ہے کہ یہ جو ٹاپکس لائے گئے ہیں تاکہ اس ٹاپکس کو اگر سلیبس کے اکارڈنگ پڑھایا جائے، سلیبس کے تحت پڑھایا جائے تو یہ تمام ٹاپکس کور ہو جائیں، اور جب یہ ٹاپکس کور ہو جائیں گے، یہ مضامین کور ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ بچہ ہمارا سیکھ جائے گا پڑھنے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا بچہ بہت سی چیزوں کو جان لے گا، جیسے مسائل جان لے گا، عقائد جان لے گا۔ تو یہ سلیبس بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب اس سلیبس کے اکارڈنگ اس سلیبس میں کتنی چیزیں شامل ہیں، میں نے اس سے پہلے جو سب سے پہلا ویڈیو بنایا تھا کہ دنیات کورس کیا ہے، تو اس میں تمام مضامین کے بارے میں نے تفصیل سے بتائی تھی، تو آپ اس کو بھی دیکھ لیں۔ پھر بھی آج میں آپ کو جو ہے کہ بتاتا ہوں کہ اس سلیبس میں ہے کیا، ٹھیک ہے۔ پھر آخر میں آپ خود فیصلہ کریں گے کہ کیوں لیٹ ہوتا ہے قرآن پڑھنے میں، کیوں دیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیوں یہ سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتی ہے۔ تو پھر آپ کے ذہن میں جب یہ سوال پیدا ہوگا نا تو آپ کو خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ یہ آخر کیوں ہو رہا ہے، کیوں لیٹ ہو جاتا ہے۔ ارے کھچڑی بنانے میں اور بریانی بنانے میں فرق ہوتا ہے۔ کھچڑی بنانے میں ترنت پک جائے گا، بس ڈالے چاول ڈالے۔ اب بریانی پکانے کے لیے مسالہ لانا ہوگا، اس کے لیے پھر چاول لانے ہوں گے بہترین سے، تو پھر اس کے پھر پکانے کے انداز بھی ہونے چاہیے اور پکانے کا طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ ہر آدمی بریانی نہیں پکا سکتا، اناڑی آدمی نہیں پکا سکتا، کھچڑی کسی طرح چڑھا دیے بن گیا۔ ٹھیک، آپ دیکھیں گے اس سلیبس کو تو اس سلیبس میں بہت ساری چیزوں کو شامل کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ نورانی قاعدہ میں مفردات کے جو حروف ہیں یعنی الف سے لے کر کے یا تک، اب شروع میں آپ دیکھیں گے بچے آتے ہیں شروع میں، اب کسی کا تو 2 مہینہ لگ جاتا ہے، 1 مہینہ لگ جاتا ہے الف سے یا تک حروف پڑھنے میں۔ کیوں لگتا ہے بھائی؟ کیونکہ اس میں جو حروف کی ادائیگی ہے، پروننسیشن ہے ورڈز کے، جیسے آپ دیکھیں گے ہا، اب شین، بعض بچوں کا ضاد نہیں نکل رہا ہے، سین نہیں نکل رہا ہے، ٹھیک ہے، شین نہیں نکل رہا ہے، تو یہ سب آخر نکالنے ہوتے ہیں، تو اس کو نکالنے میں دیر ہوتی ہے۔ اب 1 مہینہ لگ گیا، اسی میں 1 مہینہ لگ گیا، اس میں بچے غائب ہو گئے، ٹھیک ہے، کہیں نانی گھر چلا گیا، کبھی دادی گھر چلا گیا، کبھی شادی میں چلا گیا، تو 1 مہینے کی جگہ 2 مہینہ لگ گیا۔ اب وہ گارجین شروع میں گھبرانے لگے گا، ارے حضرت یہ تو 2 مہینے لگ گیا، ابھی تک آگے سبق ہی نہیں بڑھ رہا ہے۔ بتائیے آپ کہ حروف اگر نہیں نکالیں گے تو کیا آپ کا بچہ، ہمارا بچہ جو ہے کہ قرآن صحیح پڑھے گا؟ اب الحمدللہ رب العالمین کی جگہ پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین جیسے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے نورانی قاعدہ میں سب سے پہلی چیز۔ اب پھر آگے جاتے ہیں آپ تو آپ دیکھیں گے نورانی قاعدہ میں کہ بہت سارے قواعد ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ہیڈنگز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہیڈنگز کو یاد کروانا ہے، پہلے ہیڈنگز بچے یاد کریں گے، تو جب ہیڈنگز یاد کریں گے تو اس میں قواعد لکھے ہوئے ہیں، یعنی قرآن کو پڑھنے کے لیے پہلے قواعد لکھے ہوئے ہیں، اصول بتائے گئے ہیں نا، رول بتائے گئے ہیں، پھر اس رول کے تحت نیچے جو ہے مشق دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اسی کے اکارڈنگ اس اصول کو نیچے جو ہے مشق کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس اصول کو نیچے اپلائی کرنا ہے۔ اب بتائیے اس اصول کو نیچے پڑھنے کے لیے اب اس میں ہجے بھی ہے، ٹھیک ہے، رواں بھی ہے، اجرا بھی ہے۔ اجرا میں زیادہ لیٹ ہوتا ہے۔ یہ اجرا کیا ہے؟ میں نے آپ کو، اگر آپ نورانی قاعدہ دیکھتے ہوں گے ویڈیو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اجرا کیا ہے۔ جیسے آپ مان لیجئے ہم پڑھتے ہیں با زبر با، ٹھیک ہے، تو یہ ہجے ہوا با زبر با، رواں کیا ہوا با، اور اجرا کیا ہوا، با کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں ذرا بھی نہ کھینچیں، ٹھیک ہے، یہ ہوا اجرا۔ اس کو ہجے بھی پڑھانا ہے، اجرا بھی پڑھانا ہے اور رواں بھی پڑھانا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے اس کے بارے میں ہیڈنگ بتانا ہے، پہلے اس کو یاد کرے گا بچہ کہ جس حرف پر زبر ہو، زبر والے حرف کو جلدی پڑھیں ذرا بھی نہ کھینچیں، یہ پڑھ لیا۔ اب نیچے اس کے بارے میں نیچے پڑھ رہا ہے کہ با کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں ذرا بھی نہ کھینچیں۔ اب بتائیے ایک حروف کو وہ پڑھ رہا ہے با زبر با، نہیں پہلے پڑھ رہا ہے با، پھر پڑھ رہا ہے با زبر با، پھر پڑھ رہا ہے با، پھر ہجے کر رہا ہے اس کو اور اجرا کر رہا ہے، با کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں ذرا بھی نہ کھینچیں۔ اسی طرح اسی کا مشق ہے، نیچے آتا ہے درس ودع۔ آپ غور کریں ایک ایک ورڈ ہے اس میں، دال ہے، را ہے، سین ہے، اس کو ہجے کرنا، اس کو رواں کرنا، رواں پڑھنا ہے نا، پھر اس کا جو ہے اجرا کرنا۔ اب بتائیں کہ 2 لائن پڑھنے میں آپ کو کتنا دیر لگے گا؟
آپ غور کریں گے تو یہ پتہ چلتا ہے کتنا دیر لگتا ہے۔ اب بتائیے اس نورانی قاعدہ میں کتنے قواعد ہیں، آپ غور کریں گے دیکھیں گے آپ تختی نمبر 1 سے لے کر کے مفردات سے لے کر کے آپ دیکھیں گے نمبر 1 سے دیکھیں گے نورانی قاعدہ میں کتنے تختی نمبر 1 سے لے کر کے 21 تک، ٹھیک ہے، یہ ٹوٹل پڑھنا ہے۔ پھر اس 21 میں آپ کا پھر سب قاعدہ ہے، یعنی اس میں اس کے علاوہ پھر ہے، مان لیجیے آپ زبر حرکت کا بیان پڑھ رہے ہیں تو اس میں پھر زبر آئے گا، زیر آئے گی، ہے نا، زیر آئے گی، اس میں پھر پیش آئے گا، تو یہ پھر 3 ہو گئے۔ پھر آپ حروف مدہ پڑھیں گے، حروف مدہ کتنے ہیں، حروف مدہ کون کون ہیں، پھر اس کا اجرا کیا ہوتا ہے، ہجے کیسے پڑھیں گے۔ تو اب مان لیجیے بچہ چھوٹا ہے تو اس کو پڑھنے میں اور زیادہ وقت لگتا ہے، بڑا بچہ ہے تھوڑا عقل زیادہ رکھتا ہے، اس کا ذہن تیز ہے، قدرتی طور پر ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کسی کا ذہن تیز ہے، کسی کا تھوڑا کمزور ہے، بہت کمزور ہے، تو یہ تمام طرح کے بچے ہوتے ہیں، تو ان سب کو پڑھنے میں وقت لگ جاتا ہے۔ اب مان لیجئے قاعدہ نہیں پڑھاتے ہیں، اس کو غنہ نہیں پڑھاتے ہیں، اخفا نہیں پڑھاتے ہیں، تو آپ بتائیں کہ انت منذر کی جگہ پڑھ دے گا انت منذر، ٹھیک ہے، ذال نہیں سکھائیں تو زیرو پڑھ دے گا، ٹھیک ہے۔ تو مان لیجئے کہ غنہ کرنا ہے تو وہ غنہ نہیں کرے گا، جیسے کہ ثم لتسألن، اس طرح کے اگر حروف آ جائیں تو اس کو اگر معلوم رہے گا کہ غنہ کب ہوتا ہے، تو جب پڑھا ہوا رہے گا اصول کہ میم کے اوپر تشدید ہے اس لیے میم میں غنہ ہوگا، ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں، غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ تو یہ جو پہلے ہیڈنگ پڑھا، پھر اس کو نیچے اجرا کیا، ہجے کیا، رواں پڑھا، پھر اس کو پڑھنے میں کافی وقت لگتا ہے۔ جب یہ تمام قواعد پڑھے جاتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں بچے اور پڑھائے جاتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا پروگرام وغیرہ ہوتا ہے تو آپ دیکھے ہوں گے کہ بچے کیسے قرآن پڑھتے ہیں۔ کیا ایسے قرآن پڑھنا ہے کہ بچہ آگے حضرت جو ہے کہ پڑھانے والا آگے آگے پڑھ رہا ہے اور پڑھنے والا پیچھے پیچھے پڑھ رہا ہے، بچہ بھول رہا ہے، استاذ بتا رہا ہے، ٹیچر بتا رہا ہے، اب پڑھتے چلا جا رہا ہے؟ بتائیے ایسے قرآن پڑھا جاتا ہے؟ ایسے قرآن صحیح ہوگا؟ ایسے قرآن بہترین سے پڑھے گا؟ نہیں پڑھے گا۔ تو آپ غور کریں گے ایسا کیوں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو استاد یا پھر جو قواعد نہیں پڑھاتے صحیح سے، بس سرسری طور پر لائٹلی پڑھا دیے، اوپر ہیڈنگ بتا دیے، اس کے بعد نیچے بچہ پڑھ رہا ہے، بچہ کو یاد نہیں ہے، پھر بھی آپ استاد پڑھ دے رہا ہے ساتھ میں، اس کے بعد ہو گیا، سبق آگے بڑھ گیا، کسی طرح جا کے آپ پہنچ گیا اماں پارے میں، گارجین بھی خوش ہو رہا ہے، بچہ بھی خوش ہو رہا ہے، ہم اماں پارا پڑھ رہے ہیں۔ بتائیے ایسا پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ غور کریں میرے محترم، آپ غور کریں، بہت غور کرنے والی بات ہے کہ قرآن ہمارا بچہ صحیح پڑھ رہا ہے یا صرف پڑھ رہا ہے اور بڑھ رہا ہے؟ تو دیکھیے پڑھنا اور بڑھانا نہیں ہے، بلکہ پڑھنا ہے اور صحیح پڑھانا ہے، صحیح پڑھنا ہے اور صحیح پڑھانا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے نہیں قرآن ہے تو ہم اس کو کیسے پڑھا دیں، جیسے تیسے تو پڑھانا ہے نہیں۔ تو مان لیجئے اگر ہم قاعدہ نہیں پڑھاتے ہیں، سب ابھی قاعدہ کا بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور دیگر چیزیں وہ الگ سی بات ہے، قاعدہ میں وقت لگ جاتا ہے۔ اب قاعدہ مان لیتے ہیں اگر اجرا نہیں پڑھاتے ہیں، صحیح سے ہجے رواں نہیں پڑھاتے ہیں، اور ہم بھی پڑھ دیتے ہیں ساتھ میں، بچہ بھی پڑھ لیتا ہے ساتھ میں، تب ایک بات بتائیے کہ بچہ بھی ساتھ میں پڑھتا چلا جائے گا، استاد آگے آگے، بچہ پیچھے پیچھے، بچہ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا، وہ پڑھے گا نہیں، وہ بڑھ جائے گا، اور جب بڑھ جائے گا تو بڑھ کے پہنچ جائے گا اماں پارا تک، اب اس کو نہ غنہ دھسے گا، نہ اخفا سمجھ میں آئے گا، نہ قلاب سمجھ میں آئے گا، نہ قلقلہ سمجھ میں، کا سمجھ میں آئے گا؟ وہ تو کچھ سمجھے گا ہی نہیں، قلقلہ کہہ رہا ہے، قلقلہ یہ کس پرندے کا نام ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں رہے گا، تو آخر وہ کیسے پتہ کرے گا، وہ کیسے جانے گا جب تک استاد اس کو بتائے گا نہیں۔ اصل میں کچھ حضرات جو ہیں پڑھا کے عادت خراب کر دیے ہیں، گارجین کو عادت لگ گیا ہے، تو یہ چاہتے ہیں ارے اتنا دن ہو گیا فلانے مکتب میں پڑھ رہا ہے یا فلانے جگہ پڑھ رہا ہے تو بہت اسپیڈ پڑھ رہا ہے، 4 بار مکمل کر لیا، 4 بار مکمل کر لیا، اس کو ایک سورہ یاد کرنے صحیح سے پڑھنے نہیں سک رہا ہے۔ اب بتائیے قرآن صحیح پڑھنے کی چیز ہے، آپ کیسے پڑھا رہے ہیں اس کو، کیسے پڑھ رہا ہے؟ آپ بھی چاہتے ہیں جلدی جلدی ہو جائے، حافظ صاحب بھی چل رہے ہیں، سوچ رہے ہیں بس کسی طرح پڑھا دیں، ہو گیا۔ اس کے پیچھے دماغ خرچ کرنا پڑتا ہے، اس کے پیچھے لگنا پڑتا ہے، جب تک آپ لگیے گا نہیں، جب تک آپ محنت نہیں کیجیے گا کیسے ہوگا؟ آپ چاہیے گا کہ بس قرآن کتاب پلٹا بچہ، پیج پلٹ رہا ہے اور اس کے بعد ہیڈنگ یاد کیا، کسی طرح وہ بھی یاد نہیں کرواتے، بعض حضرات اس کو یاد نہیں کرواتے ہیں، ہیڈنگ یاد نہیں کرواتے، اجرا تو بھول جائیے، اجرا تو دور کی بات، اجرا شاید ہی اللہ ماشاء اللہ کوئی کرواتے ہوں گے، تو اجرا نہیں کرواتے ہیں تو لیٹ نہیں ہوتا ہے، ہم لوگ اجرا کرواتے ہیں تو اجرا میں دیر ہو جاتا ہے۔
اجرا کروانا، رواں کروانا، پھر بار بار میں کہتا ہوں اجرا کروانا، پھر رواں، ہجے، ان تمام باتوں پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پھر لگے گا واقعی اس لیے لیٹ ہوتا ہے، اس لیے دیر ہوتا ہے۔ یہ صرف میں بات کر رہا ہوں قرآن سیکھنے کی، ٹھیک ہے، نورانی قاعدہ کی۔ اس کے علاوہ اگر آپ باتیں، یہ ہوا نورانی قاعدہ کے بارے میں، اس میں کیا ہے کہ اجرا پڑھانا۔ اب اجرا پڑھانا، اب پھر اس میں وقف کے قاعدے ہیں، پھر اس کو بتانا ڈیٹیل، یعنی بچہ کے بھیجے میں جو ہے گھسا دینا، سمجھا دینا اس کو، تاکہ اماں پارا میں جب وہ پہنچے، قرآن شریف میں پہنچے، تو اس کو پھر جو ہے کہ ڈھکیلنا نہیں پڑے، ٹھیک ہے، ڈھکیلنے والا کام نہیں کہ ڈھکیل چڑھا دے پھر لڑک کے نیچے آ گیا، ایسا کام نہیں کرنا ہے، بلکہ بچہ جب پڑھے دیکھے تو اس کو سمجھ میں آ جائے، اچھا یہاں غنہ ہوگا، اچھا یہاں اخفا ہوگا، کیوں ہوگا، تو پھر وہ غنہ بھی کرے گا، اخفا بھی کرے گا، اور اس کے بعد قواعد کے ساتھ پڑھے گا، تجوید کے ساتھ پڑھے گا، ترتیل کے ساتھ پڑھے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم قواعد کو ڈھنگ سے پڑھائیں گے۔ قواعد جب میرا بچہ اچھے سے پڑھے گا تب قرآن صحیح سے پڑھے گا۔ قرآن صحیح پڑھ لینا یہ بڑی بات نہیں ہے، قرآن صحیح سے پڑھنا یہ بڑی بات ہے۔ بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، پاس ہو جانا بڑی بات ہے نہیں نا، سب سے بڑی بات ہے کہ بچہ ٹاپ کرے، اچھا پرسنٹیج لائے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ قرآن صحیح پڑھے، بہترین ڈھنگ سے پڑھے، بہترین آواز سے پڑھے، قاعدے کے ساتھ پڑھے، لگے کوئی حافظ صاحب پڑھ رہا ہے۔ ہمارے ہاں جو بچے پڑھتے ہیں، آپ سنیں گے جو قرآن بہترین پڑھتے ہیں، جو قاعدے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، جو ہے کہ دھیان کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ہمارے مطابق پڑھ رہے ہیں، کوئی پریشر نہیں، آرام سے پڑھ رہے ہیں، جس کے گارجین مطمئن ہیں، جو چھوڑ دیے کہ میرا بچہ جان رہے ہیں وہ صحیح پڑھے گا، آپ سنیں گے ان کا قرآن تو لگے گا ہاں قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن آپ کو حافظ صاحب جیسے پڑھتے ہیں قاعدہ قلیہ کے ساتھ اور اسپیڈ میں، یہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ ٹھیل ڈھکیل والا کام کریں گے تو کسی طرح ٹھیل ڈھکیل کے پہاڑ پر چڑھا دیے تو ٹھیل پھر لڑا کے نیچے آ جائے گا، وہی حال ہو جائے گا، کیا فائدہ ہوگا بتائیے آپ۔ تو اسی وجہ سے جو ہے قاعدہ پڑھانے میں اور اجرا کرانے میں ان تمام باتوں میں وقت لگ جاتا ہے، تو لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے آپ کہ اس پر دھیان دیں کہ میرا بچہ کہاں پڑھ رہا ہے، کہ ایک بچہ کو سبق ملا ایک لائن، اب آج نہیں یاد کیا، اجرا یاد نہیں ہوا، سنانے نہیں سکا، رواں بھول گیا، اب ٹائم ہو گیا، گھر چلا گیا، ایک دن آیا، دو دن پھر غائب ہو گیا، ٹھیک ہے، پھر آیا، یاد نہیں تھا، بھول بھال گیا سب، 2 دن میں غائب ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ اب بتائیے آپ دین گنیے گا۔ اب حضرات جو ہیں کچھ گارجن حضرات صرف دن گنتے ہیں، ایڈمیشن کے وقت سے دن گنتے ہیں، 1 سال 2 سال، اس میں عید ہے، بقرعید ہے، محرم ہے، ٹھیک ہے، شب برأت ہے، اس کے بعد اس کے علاوہ جمعہ ہے، سنڈے ہے، آگے بات کریں گے کہ اور بھی اس میں کیا شامل ہے۔ یہ تو صرف قاعدہ ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بولا ہے کہ ویڈیو لمبا ہوگا لیکن آپ پورا ضرور دیکھیں گے۔ اگر آپ کا بچہ دینیات مکتب میں پڑھتا ہے تو آپ ضرور دیکھیں تاکہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، آپ کا یہ جو کنفیوژن اور شش و پنج میں ہے آپ، یہ دور ہو جائے۔ آپ اطمینان سے پڑھوائیں اپنے بچے کو تاکہ آپ کا بچہ جائے، آپ کا بچہ علم دین سیکھ کے جائے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف قرآن پڑھ کے چلا جائے، اردو پڑھ کے چلا جائے، ہو جائے، ایسا نہیں، بلکہ آپ کا بچہ مسائل کے ساتھ جائے، عقائد کو سیکھ کے جائے، پڑھ کے جائے، تاکہ وہ عمل کر سکے۔ علم جب تک نہیں ہوگا وہ عمل کہاں سے کرے گا؟ اس لیے علم پہلے ضروری ہے، تب وہ عمل کرے گا۔ یہ تو نورانی قاعدہ کی بات ہو گئی، میں پھر بھی آپ کو بہت شارٹ میں سمجھایا ہوں، اور بھی اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو سمجھانے کی ہیں، جو میں آپ کو چھوڑ دے رہا ہوں، بس یہ شارٹ میں سمجھا دے رہا ہوں۔ اب آگے بات کرتے ہیں، ہجر رواں ہجرت ہو گیا، میں نے آپ کو بتایا۔ اب آگے آتے ہیں دعا، سنت، احادیث، مسائل وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں دعا سنت جو ہے۔ اب مان لیجئے آپ کا بچہ جو ہے صرف کیا کھانے سے پہلے کی دعا سکھانا ہے؟ آپ غور کریں، کیا سونے سے پہلے کی اور دعائیں نہیں ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مسنون دعائیں بتائیں۔ تو دینیات والوں نے جو سیلیبس ہے اس میں ایسی دعاؤں کو آپ اگر دینیات دیکھے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس دینیات میں کیسی کیسی جو ہے مسنون دعائیں ہیں ان کو شامل کیا گیا جو روز مرہ کی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سال میں پڑھے جانے والے ہیں، وہ ایک آدھ دکا ہے جو ہے، لیکن اکثر جو ہے وہ ڈیلی پڑھنے والا ہے، ڈیلی لائف میں یوز ہونے والی دعائیں ہیں۔ تو اب بتائیے وہ دعا کہاں سیکھے گا آپ کا بچہ؟ مکتب میں آپ ڈالیں تو آپ کا بچہ پھر مدرسہ تو پڑھنے نہیں جائے گا، وہ تو مکتب میں ہی نہ سیکھے گا، تو پھر اس کو کہاں سکھایا جائے گا؟ پھر اس کو بھی سکھانا ہے۔ یہ قرآن سکھانے کے لیے نورانی قاعدہ سکھانا ہے، اجرا رواں والا، پھر آپ کے بچے کو دعا بھی سکھانا ہے۔
پھر سنت بھی سکھانا ہے، کھانے کی سنتیں، سونے کی سنتیں، پانی پینے کی سنتیں، ٹھیک ہے، بیت الخلاء جانے کی سنتیں۔ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا جو ہے وہ جینے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا چاہیے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ سنت کہلاتا ہے نا۔ تو سنت پر ہم زندگی گزاریں گے کب؟ جب ہم جانیں گے تب۔ تو اسی لیے بچوں کو سنت بتایا جاتا ہے، بیت الخلاء کیسے جانا ہے، سونا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، مسجد میں کیسے داخل ہونا ہے، مسجد سے کیسے نکلنا۔ آخر یہ تمام باتیں بچے کہاں سیکھیں گے؟ یہی وجہ ہے نا کہ آج صرف بچے قرآن پڑھ لیتے ہیں، باقی بات علم دین کا کوئی دور دور تک اس کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اب بتائیے یہ بچے کہاں سیکھیں گے؟ کیا صرف قرآن پڑھ لینا اور صرف اردو پڑھ لینا یہی کافی ہے؟ نہیں میرے محترم، بہت ساری چیزیں سیکھنی ہیں اور سکھانی ہے، لہٰذا آپ اس پر غور کریں۔ آپ دیکھیں، سنت ہے، احادیث مبارکہ ہے۔ اب احادیث 40 احادیث یاد کروائے جاتے ہیں ترجمہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، ترجمہ کے ساتھ یاد کروائے جاتے ہیں۔ اور آپ غور کیے ہوں گے کہ دینیات کے جو ٹاپکس ہیں اس میں بہت ساری چیزیں میں آپ کو پھر بھی شارٹ میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر مسائل ہیں، اب مسائل میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے مسائل ہیں اس میں، ٹھیک ہے، تیمم کے مسائل، غسل کے مسائل ہے، غسل کے ہے، وضو کے ہے۔ پھر مسائل میں نماز کے مسائل ہے، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کن چیزوں سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آخر یہ سب باتیں بچے کہاں سیکھیں گے؟ کیا صرف قرآن پڑھا دینے سے، کیا صرف اردو سکھا دینے سے اور چند دعائیں یاد کرا دینے سے ہمارے بچے جو ہیں وہ مسائل سیکھ جائیں گے؟ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، نماز میں کتنی چیزیں واجبات ہیں، کتنی چیزیں فرائض ہیں، ارکان ہیں، یہ ساری چیزیں کہاں سیکھیں گے بچے؟ اچھا، ان سب باتوں اس سیکھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ صحیح بھی سکھانا ہے، ایسے کہ نہیں جیسے تیسے سکھا دیے۔ جیسے مان لیجیے کہ تشہد نماز کے بارے میں سکھا رہے ہیں، آپ تشہد سکھا رہے ہیں، تو اب تشہد سکھا رہے ہیں تو اس کو جلدی جلدی تو سکھانا نہیں ہے، تحیات للہ والصلوات والطیبات ایسے تو سکھانا نہیں ہے۔ تشہد کو صحیح ڈھنگ سے سکھانا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اب اس کو ایسے پڑھانا ہے ایسے ڈھنگ سے تو بچہ کو یاد کرنے میں وقت لگتا ہے۔ اب ایک دن کی جگہ 3 دن لگے گا تو وقت لگتا ہے، ان سب میں وقت لگتے ہیں، آپ غور کریں گے، ٹھیک ہے۔ مسائل میں یہ ساری چیزیں ہو گئیں۔ حفظ سورہ ہے، حفظ سورہ میں آپ دیکھیں گے بچوں کو حفظ سورہ بھی یاد کروایا، یعنی کہ جیسے کہ فلق ہو گیا، سورہ ناس، سورۃ الفلق، سورہ لہب، اسی طرح بہت سارے 25-30 سورہ یاد کروائے جاتے ہیں۔ صرف یہ 25-30 سورہ، اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے بچے خواہش مند ہیں تو پورا 30واں پارہ یعنی کہ اماں پارہ حفظ کرتے ہیں۔ تو اب بتائیے حفظ کروانے میں بھی تو لیٹ لگتا ہے، دیر لگتا ہے، اس کو سورہ بھی یاد کروانا ہے بغیر دیکھے، ٹھیک ہے۔ صرف 1-2 سورہ نہیں، اور بھی تو ایسا نہیں کہ 3 سورہ سیکھ گئے کافی ہے، ایسا تو نہیں، اور بھی تو بچے سیکھیں گے سورہ، تو یہ کہاں سیکھیں گے؟ تو اس کو سکھانے میں وقت لگتا ہے۔ اب آگے دیکھیں، نماز کی عملی مشق ہو گیا۔ اب سنڈے ہے تو سنڈے کو لکھنا بھی ہوتا ہے، تحریر لکھائی جاتی ہے نا، بغیر دیکھے لکھایا جاتا ہے، دیکھ کے لکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ املا جسے ہم لوگ ڈکٹیشن کہتے ہیں وہ کروایا جاتا ہے۔ اب سنڈے ایک دن ویسے چلا گیا تو وہ بھی سکھانا ضروری ہے۔ ہمارے بچے کہاں سیکھیں گے صحیح سے لکھنا بغیر دیکھے؟ کچھ لکھنے بولتے جا رہی ہے نہیں آتا ہے ہم کو، ہندی میں بتائیے نا، ہندی میں لکھیں گے، لیجیے اب یہ مسئلہ ہے۔ تو یہ کہاں سیکھے گا؟ مکتب میں ہی نہ سیکھے گا۔ مکتب میں یہ ساری چیزیں سیکھنی تو وقت دینا پڑے گا نا، وقت اگر بچے نہیں دیں گے تو کہاں سے سیکھیں گے؟ یہ ساری چیزیں ہیں، نماز کی عملی مشق، اردو تحریر املا، ٹھیک ہے۔ یہ سب ضروری کیوں ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ صرف قرآن پڑھ لینے سے اور اردو پڑھ لینے سے ہو جائے گا، کافی ہے نہیں۔ نماز کہاں سیکھیں گے؟ نماز کی پریکٹیکل جو ہے، نماز کے جو عملی مشق ہے وہ کہاں سیکھیں گے بچے؟ مکتب میں ہی سیکھیں گے، کیسے رکوع کرنا ہے، کیسے سجدہ کرنا ہے، سجدہ میں ہاتھ کیسے رکھنا ہے، رکوع میں ہاتھ کیسے رکھنا ہے، پیٹھ کیسے رکھنا ہے۔ آخر یہ سب کہاں سیکھیں گے؟ یہ سب میں وقت لگے گا، یہ بھی سکھانا، یہ بھی ایک حصہ ہے دین کا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اتنا علم دین جو اس کے لیے ضروری ہے۔ اب بتائیے نماز اس کے لیے ضروری ہے تو وہ کہاں سیکھے گا؟ فرض اس کے لیے نا یہ نماز کے بارے میں سیکھنا، کہاں سیکھے گا؟ تو ہم ہی نہ سکھائیں گے، مکتب میں سیکھے گا، تو اس میں وقت لگتا ہے۔ آپ دیکھیں گے یہ ساری چیزیں قرآن کے ساتھ پڑھانے کے علاوہ ان سب باتوں کو دھیان میں رکھا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے، یہ سلیبس کے اکارڈنگ ہوتا ہے۔ تو اب بتائیے وقت لگے گا ہی۔ اب آگے چلتے ہیں، آگے دیکھیں صرف قرآن کیوں پڑھائیں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ صرف قرآن کیوں۔ نورانی قاعدہ کے علاوہ آپ اور بھی باتیں ہیں جو ہیں بچوں کو سکھانے ہیں۔
ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں جو ہے بچے عربی زبان وغیرہ سیکھتے ہیں، عربی مہینوں کے نام سیکھتے ہیں، اور بھی بہت ساری دیگر چیزیں ہیں۔ اگر آپ دینیات کورس میں ہیں، جڑے ہوئے ہیں، تو آپ تو جڑے ہوئے ہوں گے، گارجین حضرات ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ میں جو کلاس وائز جو ہے وہ کورس کے تحت جو کلاس ہوتا ہے اور جو اسباق ہیں وہ میں ڈالتا ہوں، آپ دیکھتے ہوں گے۔ ابھی تو خیر شروعاتی دور ہے، اول دنیات اول ہے، آپ آگے جائیں گے نا، ابھی سوم چہارم پنجم، تو آپ کہیں گے واقعی یہ سب ضروری ہیں، اور یہ سب آپ نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے، یہ کہیں گے آپ۔ اور ہمارے بچے یہ جان گئے، ہمارے بچے یہ سیکھ گئے، تو یہ کب ہوگا؟ جب بچہ وقت دے گا، جب معلم ٹیچر جو ہے وہ محنت سے پڑھائے گا، محنت کرنے سے کترائے گا نہیں۔ ہم لوگ تو محنت کرنا چاہتے ہیں، لیکن گارجن ہی گھبرانے لگتے ہیں۔ حضرت اتنا دن ہو گیا، بتائیے کب قرآن شریف شروع کرے گا؟ اب بتائیے، تو پھر ڈسکریج کر دیتے ہیں، آپ ہمت توڑ دیتے ہیں۔ ارے ہم لوگ لگے ہوئے ہیں محنت کے ساتھ پڑھانے کے لیے، آپ کے بچے کو دیندار بنانے کے لیے، علم دین دینے کے لیے، اتنا دینے کے لیے کہ آپ کا بچہ جو ہے اتنا علم دین سیکھ جائے جو اپنی زندگی کے ہر مسائل مینس جو روز مرہ کا مسائل ہے اس کو جان کر عمل کر سکے، دوسروں کو بتا سکے۔ تو یہ سب باتیں ہیں، اس لیے آپ غور کریں گے تو دینیات کورس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختصر باتیں تھیں آپ کے سامنے، آپ نے غور کیا ہوگا دینیات کو۔ اچھا ایک چیز یہ دیکھ لیں، دینیات کورس کے ذریعے فائدہ کیا ہے؟ تو آپ کو تو فائدہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس کورس کے ذریعے فائدہ کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ سلیبس بنایا گیا ہے، اور اس سلیبس میں بہت ساری چیزوں کو شامل کیا گیا ہے۔ نماز کی عملی مشق ہے، وضو کا طریقہ ہے، وضو کی دعا ہے، سنت ہے، عقائد ہے، مسائل ہے، اسماء حسنہ ہے، ٹھیک ہے، اور اخلاقی تعلیم ہے، مورل ایجوکیشن ہے، حدیث کے ذریعے، قرآن کے آیات کے ذریعے، یہ ساری باتیں دینیات کورس کے ذریعے ہی سکھائی جاتی ہیں۔ اب دینیات کورس کے ذریعے اگر آپ کا بچہ پڑھتا ہے تو صرف وہ قرآن نہیں سیکھتا، صرف وہ دعائیں نہیں سیکھتا، صرف وہ اردو نہیں سیکھتا، بلکہ اتنی ساری چیزوں کو سیکھ کر وہ مکتب سے جاتا ہے۔ لہٰذا آپ اس پر غور کریں، آپ اس پر دھیان دیں، تو آپ بڑا اطمینان محسوس کریں گے کہ واقعی ہم اپنے بچے کو صحیح جگہ بھیجے ہیں اور صحیح چیزیں سکھا رہے ہیں جو ٹیچر ہیں، جو استاذ ہیں۔ اس لیے آپ مطمئن رہیں، آپ اطمینان رہیں۔ میں یہ ویڈیو کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ میں ایک ایسا ویڈیو جو ڈالوں گا جو آپ کے اس کنفیوژن کو دور کر دے، آپ کے اس سوال کو ہمیشہ کے لیے ذہن سے نکال دے کہ قرآن دیر کیوں، قرآن پڑھانے میں دیر کیوں، قرآن پڑھنے میں دیر کیوں، ابھی تک قرآن شروع کیوں نہیں کیا۔ لہٰذا آپ ان تمام باتوں پر غور کریں گے۔ میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ ان تمام باتوں کو آپ تک پہنچانے میں، سمجھانے میں کامیاب رہا۔ اللہ پاک جو ہے اپنے فضل و کرم سے بہترین قرآن اور علم دین سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو بچے مکتب میں پڑھ رہے ہیں ان تمام گارجین حضرات، ان کے تمام گارجین حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس پر غور کریں کہ دینیات کورس کے تحت پڑھائے جانے والے جو مضامین ہیں، ان تمام مضامین کے تحت پڑھائے جاتے ہیں مکتب صوت القرآن میں، ہمارے مکتب میں۔ لہٰذا اس لیے دیر ہوتا ہے، لیٹ ہوتا ہے۔ اچھا گارجین کہتے بھی ہیں کہ پڑھائے تو بہت اچھا ماشاءاللہ، لیکن دیر بہت ہوتا ہے حضرت۔ کئی لوگ تو چلے جاتے ہیں، بس قریب تھے لے کے چلے گئے، کہا ہے قرآن شریف نیٹ سے شروع ہوا، لیجئے۔ اب کون سمجھائے گا ان کو؟ سمجھانے کے بعد بھی اتنا دیکھ رہے رزلٹ کہ اتنا بچہ سیکھ رہا ہے، لیکن ذہن میں یہ ہے کہ قرآن کب پڑھے گا؟ ارے بھائی قرآن تو سیکھے گا۔ قرآن تو ایسا ہے جیسے کہ موبائل میں ٹارچ ہے۔ آدمی موبائل خریدتا ہے تو ایک بات بتائیے، کیا ٹارچ کے لیے لاتا ہے؟ نہیں، بلکہ موبائل کا دیگر جو فوائد ہے وہ تو کرتا ہے۔ ٹارچ تو ایکسٹرنل ہے، ٹارچ تو آپ کو ملے گا ہی اس میں، آپ تو لائٹ دیکھیں۔ اسی طرح آپ مکاتب میں پڑھاتے ہیں بچوں کو، ہمارے مکتب میں پڑھتے ہیں بچے، تو قرآن تو سیکھے گا ہی، وہ تو سیکھنا ہی ہے اس کو، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن پڑھیں گے ثواب ملے گا۔ لیکن جو مسائل ہیں، جو دین کی باتیں ہیں، وہ کہاں سیکھے گا؟ یہ صرف ناظرہ پڑھ کے تو سیکھے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ آدمی، اب مان لیجئے کہ قرآن پڑھ لیا، اردو پڑھ کے چلا گیا، اب اس کو پتہ نہیں کہ غسل کب واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہاں سیکھے گا وہ؟ کس سے پوچھے گا؟ اگر وہ پڑھا رہے گا تو اسے خود معلوم ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، تو آپ غور کریں گے تو ان تمام، اس لیے آپ صبر کریں، تھوڑا سا دھیان دیں، بچوں کو بھی آپ جو ہے جگائیں، سمجھائیں، اور گھر میں بھی پڑھوائیں تاکہ بچے یاد کر لیں
اور مکتب میں جلدی آ کر سنائیں، اجرا کے ساتھ پڑھیں۔ جب بچے اجرا کے ساتھ پڑھیں گے تو قرآن بھی اچھا پڑھیں گے، بہترین پڑھیں گے، اور دینیات کورس کے تحت، سلیبس کے تحت پڑھیں گے تو اور بھی دیگر مضامین کو کور کر لیں گے جو ضروریات زندگی ڈیلی لائف میں بہت اہم اور ضروری ہے، بلکہ وہی ضروری ہے۔ لہٰذا اللہ پاک ہمیں جو ہے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ جو بات کہی گئی اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔ آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک بات، اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ ویڈیو کسی تک بھیجنا چاہیے تاکہ وہ جان سکے تو آپ وہاں بھیج سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو ویڈیو ہے وہ پرائیویٹ کیا گیا ہے، یعنی کہ پبلک لیے نہیں ہے یہ ویڈیو، کیونکہ خاص کر آپ حضرات کے لیے تھا، گارجین حضرات کے لیے۔ لہٰذا آپ اسے جو ہے کہ شیئر کر سکتے ہیں کسی کو بتانے کے لیے، اس کورس کو سمجھانے کے لیے، اور دینیات مکتب میں صوت القرآن میں پڑھنے سے فائدہ کیا ہے اور اس سلیبس کے اکارڈنگ پڑھنے سے فائدہ کیا ہے، ان تمام باتوں پر پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔